اچھا حکیم صاحب، کوئی ایسا وظیفہ جو ہم ماہ رمضان میں کریں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب وظیفوں سے اعلیٰ تر، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وظائف میں ہر کسی کا ایک معمول ہوتا ہے جو بزرگان دین نے بتائے ہوتے ہیں، کچھ نے احادیث مبارکہ سے وہ چیزیں اخذ کر کے آگے شیئر کی گئی ہوتی ہیں. تو میں اپنا ایک معمول آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہی بھی بزرگوں سے سیکھا ہوا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں. رمضان المبارک میں آپ جتنا ہو سکتا ہے جو ہم نماز میں اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں نا، نماز کی جو اینڈ کی دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں پڑھ لیں. اچھا، یہ پوری پڑھنی ہے؟ ہاں جی، یہ پوری پڑھ لیں. پوری کو شارٹ کرنا ہے تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صرف اتنا پڑھ لیں. یہ والا وظیفہ آپ اس کو لامحدود پڑھ لیں، محدود پڑھ لیں، تعداد پڑھ لیں، لا تعداد پڑھ لیں، یہ کھلی چھٹی ہے. اور اس کو جتنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس کے نتائج خود دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا آتے ہیں. رزق میں برکت، اولاد کا نہ ہونا، یہ سب چیزیں جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اور اس کا معمول رکھیں. یقین جانیں میری زندگی کی کامیابی اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو وہ دو ہیں. جی، ایک تو سادات کرام کے آگے ہر چیز کو جھکا دینا، دوسرا اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا. اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے. بلکہ یہیں سے اگر بات کی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بہت سارے ایسے والدین ہیں جو اس بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، مگر ان کی اولاد جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ گئی ہے، وہ ان کو تنگ کرتی ہے، ان کو پریشان کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہی کریں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے محبوب کو کوئی خوش کرے، اس کے محبوب کو کوئی خوش کرے تو اللہ خوش ہوتا ہے. تو محبوب کریم خوش ہوتے ہیں جو بندہ اپنے والدین کو خوش کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کے متعلق، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی بندے نے آ کے یہ کہا، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مفہوماً ہی عرض کرتا ہوں، کہ میرے والد صاحب میری اکثر جیب سے پیسے لے لیتے ہیں. تو اس نے آگے کہا کہ میرے والد صاحب کے متعلقہ ذرا آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال دونوں ہی تیرے باپ کے ہیں. ان دو ہستیوں جس کی وجہ ان دو ہستیوں کے بارے میں قرآن میں ایک لفظ ہے اف تک بھی ان کے بارے میں نہ کہو. اور آج سے تہیا کر لو کہ آپ نے اپنے والدین کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. دیکھیے پوری دنیا آپ کی ہاں میں ہاں ملا دے گی. سبحان، بڑی خوبصورت بات. آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں، وقتی آپ کو لگے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، بس ہاں میں ہاں ملا دیں. ابا جی جسے آپ کہیں، ماں جی جیسے آپ کہیں، جس طرح سے آپ کہیں، لگے کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے لیکن کہہ دیں ماں جی جیسے آپ کہیں، ابا جی جیسے. یقین جانیے گا پوری دنیا میں وہی ہوگا جو آپ چاہیں، اور اللہ کریم آپ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ. تو رمضان المبارک میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے یہ والی دعا پڑھیں. ہاں جی، یہ والی دعا کا وظیفہ پڑھیں، اور درود و سلام پڑھیں. قرآن شریف کی تلاوت بہت زیادہ کریں. اللہ کریم نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو اس کی سخاوت زیادہ سے زیادہ کریں. زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، خیرات دیں. ہے تو سارے ہی صدقات ہی، وہ زکوٰۃ بھی صدقہ ہی ہے. زکوٰۃ کا ایک مد اور چیز ہے، وہ فرائض میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، صدقات آپ کی بونس ہے، بالکل صحیح، وہ آپ کا بونس ہے. اس حساب سے آپ وہ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے. وہ آپ اس میں دیں، بعد میں دیں، جیسے بھی دینی ہے، لیکن اس کے بعد دیں. تو اس کا فائدہ بھلا کیا ہوتا ہے کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. مطلب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس قابل بنا دیں
کہ ان کا اگر معاشی نظام کمزور ہے تو آپ کی دولت کی وجہ سے وہ روزے رکھنا شروع کر دیں, وہ آپ کی بدولت جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں آنے جانے کے قابل ہو جائیں. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عبادت تو اپنی جگہ, خدا نے اگر کائنات میں انسان کو بنایا ہے نا, وہ عبادت کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ خدمت خلق ہے. اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کی تعریف, محبت, ہر چیز سے محبت کرے, ہر چیز سے علم حاصل کرے, اور اس سے خدا بڑا راضی ہوتا ہے. تو رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. بالکل. تو اس لیے پھر ہمیں گھر سے شروع کریں. بالکل, پہلے خیش پھر درویش. گھر سے شروع کریں, اور وہ گھر سے شروع ایسے کریں, ایک بار ہمت کر کے نا احمد صاحب, ایک بار ہمت کر کے اپنے ابا جی کا ہاتھ چوم لیں. ایک بار ہمت کر کے بیٹیاں بیٹے والدہ کے پاؤں کو بوسہ دے لیں, والد کے ہاتھ چوم لیں. یقین کریں زندگی کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ عزم ہے, یہ عزم ہے کہ جب یہ ماں باپ کے پاس جاتے ہیں نا, کچھ انرجیز ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی عطا اس ٹائم آپ پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ ہر مشکل پریشانی ڈپریشن سے نکل جاتے ہیں. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, کہیں پہ کسی غیر معروف جگہ پہ کہیں بیٹھے ہوں نا, جہاں پہ لوگ ہمیں جاننے والے نہ ہوں, تو کسی پہ بیٹھے ہوں تو کوئی بندہ آ کے کہتا ہے اوئے اٹھ, اے جگہ تیرے باپ دی ہے. جملہ تسی سنیا سی جملہ, اٹھ یہ جگہ تیرے باپ دی ہے, مطلب باپ کی ہوتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی تو اسے اٹھانے کی. تیرے باپ کی جگہ نہیں ہے, اٹھ, یہ سڑک تیرے باپ کی ہے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ باپ کی ہوتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی تجھے پوچھنے کے لیے. تو یہ دو رشتے ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ کسی وجہ سے نہیں ہیں, کسی مطلب فائنینشیل کسی اور وجہ سے نہیں ہے, صرف محبت سے. آپ کو جاب نہیں مل رہی, آپ کا کام رکا ہوا ہے, آپ کو لوگ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں, اور آپ بار بار آگے جاتے ہیں, ریورس گیئر لگ جاتا ہے. آپ اگر کسی بھی مشکل میں ہیں, کاروبار نہیں چل رہا ہے, اگر تو آپ کے گھر میں آپ کا پیر, آپ کا باپ موجود ہے, سب سے بڑا پیر آپ کے گھر میں آپ کا باپ موجود ہے, ایک بار صبح کے ٹائم پہ ابا جی کا ہاتھ چوم لیں, ٹھیک ہے, اور ان سے اجازت لیں, ابا جی میں جاؤں. وہ کہہ دیں جاؤ تو چلے جاؤ, وہ کہہ دیں رک جاؤ تو رک جاؤ. یہ عمل ایک ہفتہ ایسا کر لیں تو ہفتے کے بعد بھی دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کون سے خزانوں کی چابیاں نکالتا ہے, اور کہاں کہاں سے آپ کا رزق آ جاتا ہے, اور کہاں سے آپ کی مشکلیں حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. احمد صاحب, جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور پیچھے والد صاحب ایسے کندھے پہ ہاتھ لگا کے کہہ دینا پتر اللہ دی سپرد. بالکل, وہ ہے بھی نا, کسی کی والدہ فوت ہوئی تو اسے کہا گیا کہ اب ذرا احتیاط سے, اب احتیاط سے, اب تیرے پیچھے دعا کرنے. تو جن خوش قسمتوں کے والدین موجود ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل ایسے ہی. جن کے نہیں ہیں, ہاں جی, وہ یہی دعائیں مغفرت کریں, اور ان کی قبر پر جا کر بھی دعائیں مغفرت کریں. میں تو کہہ دیتا ہوں اکثر اوقات, کرنا تو میرے مالک نے ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں میں آ گیا ہوں جی, مجھے نہیں پتا, میں آ گیا ہوں, مینوں نہیں پتا تسی رب کولوں مینوں کی لے کے دینا ہے, اور یقین جانے مجھے کیا کیا مل رہا ہے یہ میرا مالک بہتر جانتا ہے. والدین کی دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے. حکیم صاحب, اسی کے ساتھ ایک رشتہ ایسا بھی ہے جو بڑا زیادہ خدا کو پسند ہے, وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. جی. اور میاں بیوی کا رشتہ اگر اس نہج تک پہنچ جائے کہ طلاق کی طرف باتیں جا رہی ہوں, تو اس کو بچانے کے لیے کوئی وظیفہ ہمیں عنایت ضرور فرمائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہترین وظیفہ ہے. بالکل, کوئی ایسی طاقت نہیں ہے رب کے علاوہ. جی بس. تو یہ والا وظیفہ جو ہے نا, یہ روزانہ 101 مرتبہ, ٹھیک ہے, مرد و خاتون دونوں پڑھنا شروع کر دیں. کتنے دن کے لیے؟ اس کو جب تک آپ کو کوئی رستہ نظر نہ آئے, اور وہ چند دنوں میں رستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ, یہ والا پڑھنا شروع کر دیں. لیکن 41 دن کم از کم اس کو پڑھنا ہوتا ہے. یہ والا جاری رکھیں. اور بڑی بات خوبصورت آپ نے کہی کہ یہ رشتہ ہے, جب ماں باپ دونوں نہیں ہوتے تو پھر پیچھے سے دعا کون کرتا ہے؟ بالکل, گھر میں آپ کی گھر والی, آپ کے گھر کو سنبھالنے والی, وہ دعا کرتی ہے نا پیچھے.
خیریت سے آئیں، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، رب سے دعا کر رہی ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا ایمان قرار دیا ہے. النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. تو پھر ہمیں ہر رشتوں کا تقدس ہر حساب سے جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے. تو اس حساب سے پھر ہمیں کافی سارے فائدے مل جاتے ہیں.